الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ سبحانہ وتعالی کو ہمارے نبی کتنے عزیز ہیں اور اللہ تعالی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کتنی محبت کرتے ہیں اور ان کا قرآن میں کتنا ذکر کرتے ہیں، اس کی آیات اور یہ چیزیں ہم اکثر پڑھتے رہتے ہیں۔ پر اس کی ایک دلیل یہ ہے کہ اگر انسان یہ سوچے دا حرم وچ از اے ویری سیکریڈ پلیس، جس کو ہم بیت اللہ ہمیشہ سے مانتے آئے ہیں، رائٹ، تو وہ حرم میں اضافہ کیا گیا اور اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام جس جگہ پر تشریف فرما تھے اور جہاں پھر آپ جو موجود ہیں اور جس شہر میں آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے اس کو بھی حرم بنا دیا۔ اینڈ ان ون سینس دیٹ میکس اس ریئلائز کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کتنی شان ہے اور ان کی کتنی اہمیت ہے۔ اینڈ ہم سب کا عمرہ یا حج کا سفر ادھورا رہتا ہے جب تک کہ ہم مسجد نبوی اور اپنے نبی کو نہ مل کر جائیں۔ اینڈ یہ عجیب اللہ کی شان ہے کہ اللہ رب العزت نے اس سے یہ ہمیں احساس دلایا ہے کہ ہر امتی کا گو کہ ہم اللہ کے نبی سے اس دنیا میں مل نہیں پائیں گے، ایک تعلق ہوتا ہے۔ اینڈ وہ تعلق میں سمجھتا ہوں ہم سب کے سب ریوائیو کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں توفیق دی ہے کہ ہم یہاں موجود ہیں۔ اینڈ ہر انسان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ اس تعلق کو جو ہے ہم بہتر کر سکیں۔ اس تعلق کی بنیاد قرآن کی اس آیت سے ہے جو میں نے آپ کے سامنے شروع میں بھی پڑھی کہ اللہ رب العزت فرماتے ہیں قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ اگر یہ لوگ اللہ سے محبت کرنے کا دعویٰ کرتے ہیں فَاتَّبِعُونِی، تو ان کو نبی کی اتباع کرنی ہے۔ عربی زبان میں اتباع جو ہے وہ تبع یتبع سے نکلا ہے، جس کی مثال ایکچولی لغت میں ایسے آتی ہے کہ جب گھوڑا جو ہے وہ بگھی پہ چلتا ہے تو وہ اگلا پچھلا گھوڑا جو ہے وہ ایک پچھلا والا گھوڑا اگلے گھوڑے کے قدم پہ قدم رکھتا ہے تو وہ چلتا ہے، ورنہ بگھی نہیں چل سکتی۔ تو اس چیز کو ایکچولی اتباع کہا جاتا ہے کہ یعنی ٹو فالو somebody فٹ اسٹیپ بائی فٹ اسٹیپ۔ اینڈ آپ عجیب دیکھو اللہ تعالیٰ کی حکمت کے قرآن میں جو لفظ استعمال کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو فالو کرنے کے لیے، وہ یہ لفظ ہے کہ قدم بہ قدم ہمیں کوشش کرنی ہے کہ ہم نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی پہ چلیں۔ تو جب ہم وہ کریں گے، اللہ رب العزت کیا فرما رہے ہیں، یحببکم اللہ، کہ پھر اللہ تعالیٰ تم سے محبت کریں گے، اللہ تعالیٰ ہم سب سے محبت کریں گے، ویغفر لکم، اور اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کریں گے، ذنوبکم، ہمارے گناہوں سے، واللہ غفور الرحیم، اور اللہ رب العزت بے شک بہت معاف کرنے والی ذات ہے، اللہ تعالیٰ بہت معاف کرنے والی ذات ہے۔ صحابہ کرام میں یہ اتباع ایسی تھی، اینڈ میں اس سب کو آپ کو روضہ رسول پہ جانے سے ریلیٹ کروں گا بیکاز دیٹ واز دا ٹاپک جو ہم نے جو ہے نا آپ کو وہ کیا کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محفل میں جا رہے تھے، غالباً یہ مسجد نبوی کا ہی واقعہ ہے، اینڈ وہ فرماتے ہیں کہ بیسیکلی آپ سے ممبر رسول پر موجود تھے اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام صحابہ سے خطاب کر رہے تھے، اینڈ عبداللہ ابن رواحہ واز واکنگ ٹو دا مسجد، آپ ایسے سمجھو، اس زمانے کی مسجد بہت چھوٹی تھی، انشاءاللہ آپ کو دکھائیں گے بھی وہ چیز۔ تو چلتے 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 ان کے کانوں پہ ایک بات پڑی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، امر کا صیغہ استعمال کرتے ہوئے کہا کہ بیٹھ جاؤ، اینڈ دا پروفٹ واز ایکچولی سیئنگ دس ٹو somebody else، رائٹ، کہ کسی اور سے مخاطب تھے، اینڈ عبداللہ ابن رواحہ اس خوف کے ساتھ کہ کہیں میں اللہ کے نبی کے حکم کو سن کر اس پہ عمل نہ کروں، اسی وقت بیٹھ گئے۔ اینڈ کہتے ہیں کہ جس جگہ پہ وہ اس وقت موجود تھے تو سمجھو کہ ان کے جسم کا آدھا حصہ مسجد کے اندر تھا اور آدھا باہر تھا، یعنی زمین پہ اسی جگہ، اینڈ ہی ڈڈ ناٹ تھنک، رائٹ، اینڈ وہ وہیں بیٹھے رہے حتیٰ کہ لوگ مجمع چھوڑ کر چلے گئے، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب ان کے پاس آئے، رائٹ، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو دیکھا اور کیا فرمائے، دیکھا اور سمجھائی بات، پر کیا دعا کیا دی کہ اے عبداللہ may Allah make you even more eager to obey Allah and His messenger، اور یہ بحاقی کی روایت ہے کہ اللہ تمہارے اندر اس سے بھی زیادہ شوق ڈالے کہ جس طرح ہم دنیا میں دیکھتے ہیں نا، اگر آپ کسی کا انٹرویو ہو تو وہ اپنے کپڑوں کا آخری ڈیٹیل بھی دیکھتا ہے کہ سوٹ کا کلر کیا ہے، ٹائی کیسی ہے، میں نے ہینکرچیف لگایا ہے، میرا سی وی میرے پاس پرنٹڈ ہے، ٹھیک ہے، میں ٹائم سے 10 منٹ پہلے پہنچ جاؤں، میں بات کیسے کروں گا، اینڈ وہ انداز جو ہے آپ کے پروفیشنلزم میں پسند کیا جاتا ہے۔
آپ سوچو کہ ابھی آج شام رات میں، یا کچھ لوگ شاید پہلے ہی جا چکے ہیں، یا کچھ لوگ کل صبح میں، جس کو جب جیسے ہمت استعداد ملے گی، ہم اللہ کے نبی کے پاس پیش ہونے لگیں، ہم اپنے حبیب کے پاس، اس نبی کے پاس جانے لگیں. اینڈ واللہ میرے اور آپ کے پاس وہ زندگی نہیں ہے، وہ اعمال نہیں ہے جس میں ہم کہیں کہ ہم کوئی اتباع کرتے ہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی. بٹ ہمارے پاس صحابہ کی کہانیاں سن کے اور ان آیتوں کو دوبارہ یاد کر کے کم از کم توبہ کرنے کا ایک راستہ ہے کہ نہیں، اب سے جو ہے نا ہم اس سے بہتر ہونے کی کوشش کریں گے. سو فنڈامنٹلی وزٹنگ دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے نبی کے پاس جانے سے پہلے جو ایک ایکسرسائز بہت ضروری ہے، دیٹ از بینگ مائنڈ فل، رائٹ. اینڈ ایکچولی وہ ایک پوری زندگی کی مشق تھی کہ آپ سوچو کہ صحابہ کرام، کیونکہ ابھی اگر آپ جتنے مرد اور حضرات سن رہے ہیں تو ایک فکر ہے جو ہم نے عمرے پہ آنے سے پہلے ایک بات کی تھی، ایک گھبراہٹ ہوتی ہے کہ روضہ رسول پر جانا ہے، ایک خوشی بھی ہوتی ہے. تو آپ سوچو کہ صحابہ کو وہ صحبت جو ہے مستقل ملی، کہ دے نیو کہ ہم اس شہر اور ان گلیوں میں ہیں جہاں اللہ کے نبی ہمیں کہیں نہ کہیں ملیں گے، یا نماز میں ہمارے امام ہوں گے، یا کہیں ہمارے گھر پر چل کر خود آ جائیں گے، یا ہمیں کسی جنگ میں لیڈ کر رہے ہوں گے. اور اس کی ایک عجیب، اینڈ دیٹ کیپٹ دا صحابہ از مائنڈفل پیپل، کہ وہ کبھی غافل نہیں ہوتے تھے. ان کی پوری کوشش ہوتی تھی کہ پھر وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی جو ہے اتباع کریں، اس راستے پہ چلیں جس پہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے چل رہے ہیں. لیکن یہ رشتہ جو ہے نا، جو ہم نہیں ڈیولپ کر سکے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے، اس کے پیچھے ایکچولی ایک آیت ہے جو ہم اکثر بھول جاتے ہیں. اینڈ ذاتی طور پہ دس از مائی فیوریٹ آیت فرام دا قرآن، اینڈ آئی وانٹ ٹو شیئر دس، کہ اللہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں، لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، کہ ہم نے آپ کے لیے آپ میں سے ایک نبی کو بھیجا، عزیزٌ علیہ ما عنتم، کہ اس نبی کے بارے میں کیا وہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ان کے ایموشنز بتا رہے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو غم ہے، فکر ہے، پریشانی ہے، تکلیف ہے اس چیز کی جس سے تم گزرتے ہو، رائٹ. حریص علیکم، اور وہ یعنی ہی از ورڈ ٹو دا utmost degree about you، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، and he is رؤوف and رحیم، he is merciful and compassionate and gracious to the believers. And it's عجیب کہ جو نبی اتنی تکلیف اور درد میں ہے میرے آپ کے لیے، and we've heard these stories اتنے سارے بیانات میں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر رات میں مانگا کرتے تھے، آپ علیہ السلام اپنی اس امت کے لیے مانگتے رہے جن کو انہوں نے دیکھا نہیں، ہمیں اپنی بھائی بہن کر کے پکارتے رہے، and ہم اسی نبی سے غافل، ہم انہی کی زندگی کو جو ہے نا بھولے بیٹھے. اینڈ اف دیر از اینی تھنگ دیٹ یہ جو ریچول عبادت ہے جو ہم انشاءاللہ کریں گے الحمدللہ اللہ کی توفیق سے، کہ مدینہ از آل اباؤٹ ریئلائزنگ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہمارے لیے کیا چاہتے تھے، اینڈ وہ ہمیں کس شکل میں دیکھنا چاہتے تھے، اور وہ ہمیں کس حالت میں دیکھنا چاہتے تھے. اینڈ واللہ ایسا نہیں ہے کہ ہمیں باتیں پتہ نہیں ہوتی، بٹ شیطان، ہمارا نفس ہمیں ڈسٹریکٹ کرتا ہے کہ نہیں ہم فرض، واجب، سنت، موقدہ، غیر موقدہ کی ڈیبیٹ میں پڑ جاتے ہیں، یہ کر رہا ہے، یہ فلانا، بٹ ہمارے دل کو پتہ ہے کہ ہمارے اندر کیا کمی، مجھے پتہ ہے، آپ کو پتہ ہے. اینڈ یہ وہ موقع ہے کہ شاید ہم اپنا وہ دکھ جو ہے نا، وہ جو میں نے 2-3 دن پہلے کہا تھا، کئی مشائخ بھی کہتے ہیں کہ گو ٹو دا پروفیٹ ود اے بروکن ہارٹ، کہ جہاں ہم اللہ کے نبی کو وہ بات جا کر کمیونیکیٹ کر سکیں کہ یا رسول اللہ، یعنی ہم تھکے ہارے آ گئے ہیں، رائٹ، اینڈ ہمارے پاس کچھ آپ کو پریزنٹ کرنے کا نہیں ہے، اینڈ ہم اللہ سے مانگتے ہیں اس مقدس جگہ پہ، بیکاز یہ وہ جگہ ہے جہاں صحابہ کی اصلاح ہوئی ہے، رائٹ، یہ وہ جگہ ہے جہاں سے آپ نے اسلام کو ہم تک پہنچایا ہے، رائٹ. اینڈ اف اللہ تعالیٰ یو کوڈ ڈو اٹ بیک دین، تو ہم تو اور زیادہ کمزور ہیں کہ ہم نے اپنے نبی کو نہیں دیکھا، ہم نے ان کو، یعنی ہم نے ان سے ڈائریکٹ نصیحت نہیں سنی، ہمارے پاس وہ نہیں تھے جب ہمارے اندر خواہشات تھیں کہ وہ ہمارے کندھوں پہ ہاتھ رکھتے یا ہمارے سینے پہ ہاتھ رکھ کے ہمیں ڈائریکٹ دعا دیتے. پر اللہ تعالیٰ آپ کا کتنا شکر ہے کہ آپ نے ہمیں پھر بھی ان کی امت میں سے بنایا اور ہمیں پہنچایا اس تک. تو اب ہم، وہ جو قرآن کی آیت ہے مَن یتوکل علی اللہ فہو حسبہ، تو ہم آپ ہی پہ توکل کرتے ہیں کہ اگر آپ نے اس شہر میں پھر بلایا ہے، آپ نے اپنے نبی کے سامنے کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے، ان کو سلام پیش کرنے کا موقع دیا ہے، ریاض الجنہ میں کھڑا ہونے کا موقع دیا ہے، تو اس لیے تھوڑی دیا ہے کہ بعد میں جہنم میں پھینکیں گے، اس لیے دیا ہے کہ ہمیں آپ معاف کریں گے، موقع دیں گے، اور ہم اس میں ارادہ کرنا چاہتے ہیں، ہم اس میں بہتر ہونا چاہتے ہیں. اینڈ دیٹس دا جذبہ جس کے ساتھ ہمیں اس چیز کو شروع کرنا ہے. اینڈ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھ کر، سمجھ کر گزارنے کا ارادہ کرنا. ایک افسوس یہ ہے کہ ہمارے یہاں بر صغیر میں بہت زیادہ یہ ہوا کہ سنت لفظ، کیونکہ ہم نے اس کو ایک فقہی معنی دے دیا
کہ آپشنل ہے نہیں ہے موقدہ، چاہے وہ نماز کی سنتیں ہوں کوئی چیز ہو، جبکہ حدیث ویسے تو ایک حدیث بھی کافی ہونی چاہیے. آپ سوچو نا کہ آپ وسلم نے فرمایا جو اکثر یہ نکاح کے خطبے میں ایکچولی پہلا حصہ پڑھا جاتا ہے، حالانکہ وہ الگ الگ احادیث ہیں، نکاح من سنتی کہ نکاح میری سنتوں میں سے، اور پھر امام اکثر کہتے ہیں وفی روایت اخری فمن رغب عن سنتی فلیس منی، کہ جو شخص میری سنت سے اعراض کرتا ہے، جو شخص میری سنت کو چھوڑتا ہے فلیس منی، وہ مجھ میں سے نہیں ہے. یعنی ڈونٹ تھنک کہ then I have anything to give to you. This has a lot of meanings now. So this itself should make us realize کہ what if this حدیث کہ فمن رغب عن سنتی فلیس منی یہ اگر ہم پہ فٹ کر دی گئی، کہ کتنی سنتیں ہیں جن کو ہم نے دور کر دیا. بٹ سنت ہمیں بھاری کیوں لگتی ہے؟ اس بیکاز ہم نے سنت سے پہلے سیرت نہیں پڑھی اور سمجھی، کہ ہم نے اپنی نبی کی زندگی کو قریب سے جا کے دیکھا ہی نہیں، سمجھا ہی نہیں، کہ وہ ان کی تکلیف کو اپنی تکلیف نہیں سمجھا، ان کی خوشی کو اپنی خوشی نہیں سمجھا، ان کے مشن کو اپنا مشن نہیں سمجھا، اور ان کی باتوں کو اپنے لیے واقعی نصیحت نہیں سمجھا، ایک بوجھ سمجھا. آپ دیکھو جیسے بچہ بڑا ہوتا ہے تو ماں باپ اس کو ڈانٹتے بھی ہیں، سارا کچھ کرتے ہیں، حالانکہ اس کو ماں باپ دنیا میں پالنے والے بھی ہیں، اسکول کی فیس بھی دیتے ہیں، ہر چیز کرتے ہیں آپ میں سے جتنوں کے بچے ہیں. بٹ ایک ایج ایسی آتی ہے کہ اس بچے کو ماں باپ سے ایکچولی چڑ ہونا شروع ہو جاتی ہے، اس کو لگتا ہے کہ میرے ماں باپ شاید میرے سب سے بڑے دشمن ہیں. until he matures and eventually becomes a parent one day himself، جہاں اس کو ریئلائز ہوتا ہے کہ اکثر و بیشتر میرے ماں باپ سے زیادہ سنسیئر میرے لیے کوئی نہیں تھا. آج شاید مسلمانوں کے ساتھ ایسا معاملہ ہو گیا ہے کہ کہیں نہ کہیں ہم نبی کے عشق کا دعویٰ تو کرتے ہیں، پر ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے گھبراتے ہیں. ہمیں شاید یہ ڈر ہے کہ پتہ نہیں کیوں بوجھ میرے اوپر ہے. اینڈ میں آپ کو ایک چیز بتا رہا ہوں، اس ایک چیز کا ارادہ کرو کہ اپنے نبی کی زندگی کو پڑھو گے، اینڈ یا سن لو کہ جب آپ وہ پڑھو اور سو گے نا، آپ کو ان کی تکلیف میں تکلیف نظر آئے گی، آپ کو ان کی خوشی سمجھ آئے گی. اینڈ دین دیٹس ویئر یو ول اسٹارٹ ٹو ریئلائز کہ وہ راستہ ہے جس پہ چلنا بنتا ہے. ایک چھوٹی سی مثال دیتا ہوں کہ یعنی آپ یہ سوچو کہ وہ ہستی، یہ کوئی بادشاہ نہیں تھے، یہ کوئی ایسے جسے کہتے ہیں نا کوئی ویسٹرن مینجمنٹ سٹائل کے لیڈر نہیں تھے، یہ کوئی اسپیچ گیور نہیں تھے جنہوں نے آ کے موب کو جو ہے نا ورگلایا اور ایک طرف لے کے. یہ ایک ایک انفرادی شخص کے دل کو چھو کر گئے. ایک بہت اجنبی صحابی کا ذکر آتا ہے جن کو شاید یعنی آپ اور میں آج بھی اگر ایسا شخص حیات ہوتا تو ہم ان کو شاید جیسے کہتے ہیں نا کسی کھاتے میں ہی نہ لے کے آئے. اینڈ یہ صحابی کہتے ہیں اپنے بارے میں کہ میں مدینہ میں نہیں رہتا تھا، میں مدینہ کی آؤٹ اسکرٹس میں رہا کرتا تھا، یعنی غریب صحابی تھے، نومیڈک بیڈون لائف سٹائل. اینڈ میں جو کچھ میرے پاس ساز و سامان چیزیں ہوتی تھیں میں وہ لے کے آتا تھا اکثر اور مدینہ کے بازار میں بیچا کرتا تھا. اچھا چیزیں کیا تھیں ان کے پاس؟ کہ چیز پنیر کے ٹکڑے لے کر آتے تھے. تو سوچو کیا ہی سادے آدمی ہوں گے کہ پنیر کا ٹکڑا لے کے آ رہے ہیں بیچنے کے لیے. اور وہ ہے تو وہ کہتے ہیں کہ اسی طرح، اور جب اکثر آتے تو ان کی محبت اللہ کے نبی سے ایسی تھی کہ آپ علیہ السلام کو بھی یہی چیز تھی، یہی پیش کر دیتے تھے. تو کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ میں بازار میں جو ہے اپنی یہ سامان لے کے چیزیں بیچ رہا تھا تو کسی نے مجھے آ کے پیچھے سے جکڑ لیا، لائک somebody embraced me، مجھے زور سے پکڑا. تو مجھے اچانک بیکاز پتہ نہیں چلا تو میں نے اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کی اور میں تھوڑا سا الجھا اس چیز پہ کہ کس نے مجھے وہ کیا. until he says کہ I realized کہ I saw the blessed hands of the Prophet، کہ وہ نبی علیہ السلام کے ہاتھ ہیں. عجیب، یعنی میں تو اس کا تصور نہیں کر سکتا. نبی embracing، اینڈ وہ کہتے ہیں کہ جب میں نے وہ فیل کر لیا تو بیسیکلی اس کے بعد نا میں نے اپنے آپ کو بجائے کہ میں چھڑواتا، اٹ واز مور لائک کہ آئی وانٹیڈ ہم ٹو کیپ ہگنگ می، کہ وہ ہے. اینڈ آپ سسٹم کی طبیعت میں آپ خوبصورتی دیکھو کہ آپ سسٹم نے پھر جب when the prophet realized کہ اس کو پتہ چل گیا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، مجھے نام یاد نہیں آ رہا تھا، ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کا نام ہے. تو آپ نے کہا کہ کون اس غلام کو میرے سے خریدے گا؟ اچھا آزاد آدمی تھے بٹ غریب، ٹھیک ہے. تو حضرت ظاہر کہتے ہیں کہ میں اچانک جو ہے نا اداس ہو گیا اور میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا کہ یا رسول اللہ اس غلام کی کوئی قیمت نہیں، یعنی کوئی نہیں خریدے گا، کہ میری کیا حیثیت ہے اور میں کون ہوں. اینڈ فرماتے ہیں کہ وہ موقع تھا کہ رسول اللہ نے کہا کہ بلکہ تمہاری بہت قیمت ہے اللہ اور اس کے رسول کی آنکھوں میں. اینڈ دیٹ پرابیبلی واز دا ہیپیسٹ ڈے ان دا لائف آف ظاہر رضی اللہ تعالیٰ عنہ. کہ امیجن اف یو ہیو دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم ٹیلنگ یو کہ تمہاری بہت قیمت ہے، ٹھیک ہے. اور جس طرح ان کو یہ بتایا گیا نا، قرآن اور حدیث مجھے آپ کو بتا رہی ہے کہ اللہ کے نبی نے ہماری کتنی قیمت لگا کے گئے ہیں اور ہم اسی راستے کو چھوڑ دیتے ہیں. اینڈ میں کتنے لوگوں کو دیکھتا ہوں، میں خود اس کا مجرم ہوں کہ ہم نے حج اور عمرے کو بھی نا ایک فیل گڈ ویکیشن بنا دیا
کہ چند دن کے لیے آئیں گے, چند عبادات کریں گے, ٹھیک ہے, بہت نیک ہونے کی کوشش کریں گے, پرفیوم چھوڑ کے کوئی عطر لگائے گا, کوئی عبایا پہنے گا, کوئی سر پہ ٹوپی رکھے گا, کوئی کہے گا جی میں نے 2 دن 4 نفل ایکسٹرا پڑھ لیے, اینڈ وی ٹیک نتھنگ اوے فرام اٹ. موسٹ آف اٹ از ناٹ سسٹینیبل. سو کیا اللہ ان چند سجدوں کے اور ان شکلوں کے محتاج تھے؟ یہ ہمیں سوچنا ہے نا. اللہ تعالیٰ تو میرے آپ سے ایک زندگی چاہتے ہیں. صحابہ کرام نے اپنی زندگیاں دی ہیں, اینڈ وہ زندگی میں مشقت نہیں ہے اگر انسان اللہ تعالیٰ کا ہو کے رہ جائے. اینڈ یہ وہ جگہ ہے جس کا ہم ارادہ کرنے جا رہے ہیں. آپ کسی سے اگر سلام کرنے جاتے ہو, آپ بچوں میں ایکچولی بلکہ دیکھ لو کہ بچوں کو جو مہمان نہیں پسند ہوتے ان کو سلام نہیں کرتے. اچھا خالی یہ بچوں میں نہیں ہوتا, ویسے بڑوں میں بھی بہت ہوتا ہے. آپ کو جس سے کام ہو, جو آپ کی طبیعت کے مطابق ہو, جو پسند کو آپ کہتے ہیں ملنا ہے, ورنہ اکثر کمرے کے اندر باہر کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار چھوڑو کیا کرنا ہے مل کے. ہاں وعلیکم السلام. اچھا اب تو جب میں اور آپ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جا رہے ہیں ان کو سلام پیش کرنے, تو ایک تعلق بنانا چاہتے ہیں نا. So I have to realize کہ if I'm getting this opportunity today, and maybe I'll get it next in 6 months for some people, inshallah. Maybe چند لوگوں کو 1 سال بعد موقع ملے, maybe شاید کسی کو 10 سال بعد ملے, and maybe شاید کسی کو روز محشر پہ اگلا موقع ملے. But ملاقات with the Prophet sallallahu alaihi wasallam is barhaq on the day of judgment. And by the way, it is the aqidah, to begin with now on the technical part, of the Ahl Sunnah wal Jama'ah bil ittifaq, کہ آپ the concept of سلام, ٹھیک ہے, because بہت سارے لوگوں کو تو پتہ ہی نہیں ہوتا اس چیز کا. The concept of سلام is this, and this is a unified thing, ٹھیک ہے, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب دنیا سے پردہ فرما کے گئے تو آپ علیہ السلام اپنی قبر میں حیات ہیں, right? How that is, we don't want to get into the details. So this is something جس کو ہم عقیدے میں, فقہ میں, creed میں ایسے کہتے ہیں کہ we believe in the reality of this, but we don't know the details, ٹھیک ہے, and this is not for us to debate. But the Prophet is alive, right? And he hears us when we visit him and say salam to him, right? When we are there physically, and that is it, right? So that's one thing, and there are ahadith that basically speak about this, کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے روزے پہ آنے پر جو ہے نا اور سلام دینے پہ اور پھر شفاعت واجب ہونے پہ مختلف ذکر کیا, وہ چند چیزیں. یہ بھی تو اس میں حدیث کی صحت پہ کچھ جگہ اختلاف بھی ہے, کچھ لوگوں کے نزدیک وہ ضعیف حدیث ہیں, بٹ ضعیف ہیں, موضوع نہیں ہے. چینز کے دیر weaker chains of narrations in there, but the point is کہ this has been an amal that has been ثابت by tawatur. یعنی once the Prophet sallallahu alaihi wasallam left this world, the Sahaba who had met him yet would go to visit him and say salam to him. The Tabi'in did it, the Tabi'i Tabi'in did it, and اس کے بعد سے آج تک یہ ہوتا چلا آیا ہے, right? To visit your Prophet sallallahu alaihi wasallam and to say salam to him. Then اس کے اوپر پلس مائنس ایک الگ چیز ہے. And the second fact, there is no doubt about the fact کہ ایک جب آپ سلام پیش کرتے ہیں, it's an honor for an ummati, ٹھیک ہے, it's an honor to do that. اچھا, and realize this one thing, look at the approachability of the Prophet in this sense. ابھی we had this session, some of you would know this, پاکستان نعمان علی خان آیا ہوا تھا, ٹھیک ہے, اینڈ 3,000 روپے کی ٹکٹ تھی, اور ہمارے جیسے لوگ اسلام آباد اٹھ کے گئے, ٹھیک ہے, بیان سیشن سننے کے لیے. اینڈ میں آپ کو بتا رہا ہوں وہ جنا کنونشن سینٹر فل تھا, رائٹ. اینڈ اس کے بعد جو آپ میں سے تھے مجھے پتا ہے کہ پیپل ور ڈائنگ, ٹھیک ہے, کوئی کہہ رہا ہے وی لو یو استاد, کوئی کہہ رہا ہے ہم سے ایک دفعہ مل لیں, اوپر آ جائیں, ہاتھ ملانے دیں. مجھے ایک لڑکے نے میسج کیا ٹاک سے پہلے کہ اگر جو ہے نا کیا کہتے ہیں مجھے موقع ملے اور میں ان کو حگ کر لوں, ٹھیک ہے, تو اس کی کیا فضائل ہے. تو ایک محبت ہے اللہ کی نسبت سے, ٹھیک ہے. اب اس میں ایک حد سے زیادہ تجاوز نہیں ہونا چاہیے. What I'm trying to say is this, کہ ایک عام آدمی کے لیے جس کو آپ دین سے نسبت رکھتے ہو, اس کو سلام کرنے کے لیے آپ دیکھو لوگ کیسے تڑپتے. یار کیا کوئی اس سلام کا مستحق ہوگا جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم. ہم تو کوئی عالم بھی ہو تو وہ معصوم عن الخطا تو نہیں. You are visiting the best of creations and Allah Ta'ala is giving tawfiq to you to go and give salam to him. اس کو ہلکا نہیں لیں, اس کو ہلکا نہیں لیں. اینڈ اس پہ جتنا شکر کر سکتے ہیں نا وہ شکر ادا کریں, بیکاز دا اسٹیٹ آف شکر, ایک تو لئن شکرتم لازیدنکم, کہ جتنا شکر کرو گے اللہ تعالیٰ اتنا موقع دیں گے, رائٹ. اینڈ جس چیز ابھی ہم آئے ہیں تو بچے اندر جا سکتے ہیں, نہیں جا سکتے, روم جلدی مل رہا ہے, نہیں مل رہا, حالانکہ فار اس a lot has been smooth الحمدللہ, بٹ مدینہ should be all about شکر, کہ we are the guests of the Prophet and we want to be thankful to him for everything that he's given to us, right? Because things could have been worse in so many senses. So وہ ایک بہت اہم چیز ہے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, so اس کی تیاری ایک تو اس پارٹ سے ہے کہ میں at an overall level, and I can keep on going but میں بہت لمبا نہیں کروں گا اس کو, but
میں ایٹ این اوور آل لیول یہ سوچنے کی کوشش کروں کہ یار یہ کچھ اعمال سے پہلے جو میری زندگی کی ڈائریکشن ہے، کیا میں وہ الائن کرنے کے لیے تیار ہوں اللہ کے نبی کے ساتھ؟ اور اگر وہ الائن نہیں ہے، اور وہ کسی کی الائن نہیں ہے ہم میں سے، یہ بھی ایک الگ مسئلہ ہے کہ داڑھی والے کہتے ہیں ہماری الائن ہو گئی ہے، جس نے پردہ نقاب کر لیا وہ کہتی ہے میں نے الائن کر لیا. یہ تو ایک حصہ ہے ان کی زندگی میں سے، وہ اہم حصہ ہے. کسی کے اخلاق بہت اچھے ہیں، بٹ مجھے اپنے لیے ایک کانسٹنٹ اسٹرگل ہے. عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یعنی دنیا سے جانے والے ہیں، جس عمر کی فضیلت اللہ کے نبی بیان کرتے رہے، اور اپنے بیٹے کو کیا کہہ رہے ہیں؟ مجھے زمین پہ ڈال دو. اور اپنا ماتھا رگڑ کر کیا کہہ رہے رخسار کہ عمر تو ہلاک ہو گیا اگر تیرے رب نے تجھے معاف نہ کیا. حذیفہ رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے نا کہ بس مجھے یہ بتا دو کہ میرا نام تو نہیں ہے منافقوں میں. تو یہ تو ایک لائف لانگ اسٹرگل ہے. تو ایک اس کا وہ پارٹ ہے کہ آپ اور میں یہ توبہ کر جائیں اور اللہ تعالیٰ سے کم از کم 2 رکعت صلاۃ و توبہ پڑھیں، روز مانگیں کہ اللہ تعالیٰ جتنے میں نے گناہ کیے نا مجھے پتہ ہے. اینڈ واللہ یہ سب بہانے ہیں. رمضان کیوں آتا ہے؟ ہمیں بھوکا پیاسا رکھنے کے لیے. یہ بہانہ ہے کہ ایک نیت کی تجدید کا موقع ملتا ہے. مدینہ مکہ کیوں ہے؟ اس لیے کہ اللہ کو اچھا لگتا ہے کہ کوئی رونق لگی ہوئی ہے. ایک موقع ہے پھر سے. تہجد کیوں ہے؟ موت میں عبرت کیوں رکھی ہے؟ ایک موقع ہے ہم سب کے لیے. تو ایک وہ مجھے پوری زندگی کی ڈائریکشن کو ایسے موقعوں پہ سوچنے کا موقع مل جاتا ہے ڈیفینیٹلی. اور آپ یہ محسوس کرتے ہو کہ پوری فضا ہی چینج ہو جاتی ہے نا. میں آپ کو بتا رہا ہوں یعنی بٹوین یسٹرڈے اینڈ ٹوڈے ہم میں سے کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو نماز میں غفلت کر رہے تھے، ٹھیک ہے، جو مسجد جانا تو تصور میں ہی نہیں تھا. اور ابھی جتنا مرضی تھکے ہوئے آئے ہیں، ٹھیک ہے، بہت سارا سامان پہ ویٹ ہوا، فلائٹ تھی، رسائی ڈسٹرب ہوئی، کوئی تصور نہیں کر رہا کہ مسجد نہیں جانا. یہ اتنا ریڈیکل پیراڈائم شفٹ، اور کوئی حالانکہ کچھ کہنے والا نہیں ہے آپ کو. یہ اللہ تعالیٰ کا ایک بہانہ ہے کہ اللہ رب العزت اچانک ہمیں ہمارا پوٹینشیل دکھاتے ہیں کہ نہیں تم اس سے بہت بہتر ہو. تو ایک یہ ڈائمینشن ہے. تو دوسری پھر جو بات ہے کہ بیکاز آبویسلی اب ہم یہاں پہنچ گئے ہیں اینڈ ونس میں اللہ تعالیٰ سے وہ توبہ کر لیتا ہوں، تو جو میں نے روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم پہ جانا ہے تو اس کے کیا آداب ہیں، کیا چیزیں ہیں. وہ مختصر کچھ چیزیں ہیں جو بتائی جاتی ہیں، اس میں آپ کامن سینس والی ساری باتیں ہیں. بٹ ایک تو آبویسلی یو وانٹ ٹو گو ان یور بیسٹ فزیکل سینس، ٹھیک ہے، وچ مینز واٹ کہ جو عام چیزیں آپ کرتے ہو، جیسے جو جمعے کی جتنی سنتیں آپ ادھر اپلائی کر لو کہ غسل کر جائیں، ٹھیک ہے، وچ مینز کہ اپنے آپ کو اس نیت سے غسل کر کے جانا کہ آئی ایم بینگ پریزنٹڈ رائٹ. سو وہ چیزیں اپنے ناخن تراش لیں، عطر کا استعمال کریں، بہترین کپڑے پہنیں. بہترین کپڑوں کا مطلب ہے جو آپ کے پاس کپڑے ان میں بہترین کپڑے. ایسا نہیں ہے کہ کوئی پرانے کپڑوں میں جاتا ہے تو اس کا سلام قبول نہیں ہوتا. بٹ اف یو ہیو نائسر کلوتھس یو وڈ وانٹ ٹو ویئر اٹ آؤٹ آف لو فار دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم، رائٹ. تو یہ تمام چیزیں جو ہیں یہ کریں. ایک تو مسواک کر ٹھیک ہے، یہ سب کچھ کر کے، تو یہ تو بدنی آپ کی صفائی سے، اور اس سے وہ ہے ایز اے پازیٹیو جیسچر. پھر اس کے بعد ونس یو انٹر دا مسجد، تو پہلی چیز یہ ہے کہ 2 رکعت نفل تحیۃ المسجد، ٹھیک ہے. اچھا، بلکہ اس سے پہلے بھی جب آپ نے وضو کیا، تحیۃ الوضو بھی ایک نماز ہے، ٹھیک ہے. وہ آپ اگر ویسے تو ہمارے یہاں بالکل ہی نہیں پڑھی جاتی بٹ پڑھی جا سکتی ہے. اینڈ یہ وہ نماز ہے جس کی فضیلت یہ ہے کہ اللہ کے نبی کو معراج پہ بلال کے قدموں کی آہٹ آ رہی ہے، اور وہ عمل کیا ہے؟ وہ یہ تحیۃ الوضو ہے کہ وضو کرنے کے بعد 2 رکعت نفل پڑھنا، تحیۃ الوضو، رائٹ. تو کم از کم ایک مرتبہ، رائٹ، مسجد نبوی جا کے تحیۃ المسجد پڑھنا. پھر اس کے بعد اعتکاف کی نیت کرنا. That adds to the ثواب. By the way, we all know this کہ ایک نفلی اعتکاف ہے، ایک رمضان والا اعتکاف ہوتا ہے. تو every time, and this you can do every time you enter the masjid. Okay? Make نیت of اعتکاف. That's it. You just have to make that نیت in your heart. ٹھیک ہے. So make نیت of اعتکاف. Then, and probably بہت سارے لوگ یہ کر بھی رہے ہوتے ہیں, this is the most obvious thing, کہ بہت کثرت سے درود پڑھنا. Now, before that, I want you to remember this ayat. In fact, کچھ لوگ تو کہتے ہیں کہ یہ آیت بھی کثرت سے پڑھنی چاہیے, just to sort of remember the significance کہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, کہ ان اللہ بے شک اللہ و ملائکتہ اور ملائکہ, تو اللہ رب العزت himself and all the angels یصلون علی النبی, کہ وہ صلوات بھیجتے ہیں اپنے ہمارے نبی پر. ٹھیک ہے. یا ایھا الذین آمنوا, اے ایمان والو, صلوا علیہ وسلموا تسلیما, کہ آپ بھی اپنے نبی پہ صلوات اور سلام بھیجیں. Now what is صلاۃ and سلام? We all know درود ابراہیمی اور some shorter درود, یہ جو بھی ہم نے درود یاد کیے ہوئے ہیں یا درود کی کتابیں ہم نے رکھی ہوئی ہیں جن سے ہم درود پڑھتے ہیں. تو اس کو ایک مفتی عبد الرحمن بن یوسف صاحب کی کتاب میں نے بڑی زبردست بات پڑھی. وہ کہتے ہیں کہ ایکچولی مین از اے سلیو ٹو فیورس, کہ جب کوئی ہم پہ احسان کرتا ہے نا تو ہم انڈیٹڈ فیل کرتے ہیں, اینڈ کوئی میرے پہ 3 4 5 احسان کر دے تو بالکل ہی انڈیٹڈ فیل کرتا ہے. جیسے یہ
علی رضا کوشش کر رہا ہے کہ آپ کو کوئی فری کھانا دے دے بیچ میں، ٹھیک ہے، کوئی چائے پلا دے، کوئی فلانا کر دے کہ لوگ خوش رہیں. اب یہ فیور ہے نا کہ جو نہیں ہے وہ دے دینا. اینڈ یہ ہیومن سائیکی ہے. نا امیجن، یہ تو دنیا کی مٹیریل چیزیں. واٹ اباؤٹ دا فیکٹ کہ وی آر انڈیٹڈ ٹو دا پروفٹ صلی اللہ علیہ وسلم ان اے مینر جس کو میں اور آپ سمجھ ہی نہیں سکتے. The reason ہمارے پاس ہدایت ہے، the reason we possess this nur in our heart is because of the dua of the Prophet, the figure that he had. Now, and you know, there are some people کہ جن کا احسان آپ کبھی نہ جواب دے سکتے ہو نہ دے سکتے ہو، اس کا you cannot repay that back. Actually, the durood is our mechanism and way of saying thank you to Allah subhanahu wa ta'ala. کہ اللہ رب العزت کو thank you, to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. We are saying thank you to Rasulullah sallallahu alayhi wasallam by sending peace and blessings. Salat and salam in simple English is peace and blessings on the Prophet sallallahu alayhi wasallam. And again realize the maqam of Rasulullah sallallahu alayhi wasallam کہ یہ خالی میں اور تم نہیں کر رہے، یہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور یہ ملائکہ بھی کر رہے ہیں. جی، اور احادیث دیکھو کیا کیا باتیں کہتی ہیں. کہ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ جب نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جب کوئی میرے پہ جو ہے the Prophet said whoever sends one blessing upon me Allah will send 10 blessings upon him. یہ مسلم شریف کی روایت ہے. تو عجیب علماء اس پہ لکھتے ہیں کہ ایکچولی جب آپ پروفیٹ وسلم کو تھینک یو کہہ رہے ہیں، ان پہ یہ کر رہے ہیں، فائدہ آپ کا ہو رہا ہے. اصل میں تو ریوارڈ آپ کو مل رہا ہے اور اتنا بڑھ کر مل رہا ہے جتنا آپ دے بھی نہیں سکتے. اینڈ دیٹس وائی لوگ کہتے ہیں نا کہ درود شریف میں اتنی طاقت ہے کہ وہ بہت ساری چیزوں کو ٹھیک کر سکتی ہے. اب یہ غیر مادی چیزیں اس مادی دنیا میں ہمیں سمجھ نہیں آتی بیکاز ہم سبب سے پھنسے ہوئے ہیں، ٹھیک ہے. اینڈ کیا کہتے ہیں، اسی طرح دیر آر ادر احادیث دیٹ اسپیک اباؤٹ اٹ. ابی ابن کعب والی روایت بہت مشہور ہے، ترمذی کی حدیث ہے، کہ جہاں وہ کہتے ہیں کہ میں اللہ کے نبی کے پاس آیا اور میں نے کہا کہ یا رسول اللہ، میں آپ پہ جو درود بھیجتا ہوں وہ اس کو بڑھانا چاہتا ہوں، تو میں کتنا جو ہے نا اپنا ٹائم وہ کروں. تو اللہ کے نبی نے کہا جتنا مرضی کر لو. تو انہوں نے پوچھا کہ یا رسول اللہ، اچھا 1/4 آف مائی ٹائم، بیسیکلی واٹ ہی مینٹ واز 1/4 آف ہز فری ٹائم. The Prophet said کہ as much as you like, if you were to do more تو بہتر ہوگا. تو انہوں نے کہا اچھا half of my time. The Prophet replied in a similar fashion, اور کر لو تو بہتر ہوگا. He said 2/3 of my time. The Prophet said that اور کر لو تو بہتر ہوگا. تو he said یا رسول اللہ I'll do all of it. ٹھیک ہے، کہ یعنی that is the significance of sending درود on the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم. So really مدینہ منورہ other than Quranic recitation that we might want to do، اس پہ بھی میں کچھ بات کروں گا. اینڈ بیسک ایک ہر شخص ہے تہجد ضرور پڑھنے کی کوشش کرنی ہے، کچھ چیزیں وہ ہیں شوڈ بی درود. اینڈ اس کا بہترین ریمائنڈر میں یہ سمجھتا ہوں ہاتھ میں تسبیح ہونی چاہیے. ڈیجیٹل ہے دوسری ہے، یہاں تو کوئی شرم بھی نہیں ہے نا، کوئی آپ کو صوفی صاحب یا مولوی صاحب کہہ دے گا، ٹھیک ہے. تو بس وہ ہاتھ پہ ہونا چاہیے، تو اور وہ اس کو پھیرتے رہیں، چاہے وہ آپ خان صاحب کی طرح پھیریں یا کسی اور کی طرح پھیریں، کوئی فرق نہیں پڑتا. بٹ اٹس اے ریمائنڈر بیکاز اٹ کیپس ریمائنڈنگ یو کہ نہیں مجھے کچھ پڑھنا ہے، رائٹ، اینڈ دیٹس گریٹ. تو ہم اٹھتے بیٹھتے چلتے، اور یہاں آ کے بھی اگر درود پڑھنا نہیں یاد رہے گا، کہاں یاد رہے گا؟ کتنے غافل ہو گئے ہم کہ یہاں بھی اگر ہمیں درود نہیں یاد، کس جگہ ہمیں یاد رہے گا کہ ہم نے درود پڑھنا؟ عام زندگیوں میں تو ہم اس سے محروم ہیں. تو یہ چیز جو ہے کثرت کے ساتھ وہ کرنا. ایک اور حدیث میں آتا ہے کہ آپ سے نے فرمایا کہ whoever sends blessing on me at my grave، ٹھیک ہے، کہ جو میری قبر پر میرے لیے درود پڑھتا ہے I will hear it، کہ میں اس کو خود سنتا ہوں. And whoever sends blessings upon me away from it, it will be conveyed to me. So جب ہم when we do it from far off، گھر سے کرتے ہیں، پاکستان میں کہیں بھی ہیں، تو وہ درود پہنچایا جاتا ہے ملائکہ کے ذریعے سے. اور جب ہم یہاں کر رہے ہیں تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام خود اس کو سن رہے ہیں. What an honor, right? To have your prophet listen to you. آپ دنیا میں کبھی when you really want somebody and وہ آپ کی بات سن بھی لینا تو کتنی خوشی ہوتی ہے. اینڈ یہ ایک فضیلت ہے، اور یہ بحاقی کی روایت ہے. عمر ابن خطاب نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے روایت کرتے ہیں، دس میک اس کہ دعا جو ہے سسپینڈیڈ بٹوین دا ہیونز اینڈ ارتھ اینڈ اٹ ڈز ناٹ اسینڈ ٹو دا ہیونز انٹل یو سینڈ بلیسنگز اپون دا پروفیٹ صلی اللہ علیہ وسلم. ترمذی کی حدیث ہے. یعنی دعا کا بھی ایک ادب یہ ہے کہ اس کے شروع میں یا آخر میں یا کہیں بیچ میں کم از کم درود ضرور ہونا چاہیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ. تو جو آپ کو درود آتا ہے، رائٹ، اس کو کثرت سے پڑھے. پھر آپ مختلف درود ایک دفعہ پڑھنا چاہتے ہیں تو دیر آر بکس دیٹ آر اویلیبل. ان فیکٹ غالب مسجد نبوی میں بھی کتابیں موجود ہیں میرے خیال سے، بٹ آپ ویسے لے سکتے ہیں، اب تو انٹرنیٹ پہ ہر چیز مل جاتی ہے. بٹ کثرت کے ساتھ درود پڑھیں. تو ایک یہ عمل ہے جو مجھے کوشش کرنی ہے کہ جو ہے نا میں نے پڑھنا ہے. اچھا، ایک وہ درود ہے جو میں اور آپ پڑھ رہے ہیں. ایک یہ ہے کہ فار ایگزامپل میں آج ڈیسیژن کر لیتا ہوں کہ یار ٹونائٹ لیٹ نائٹ آئی وانٹ ٹو گو فار سلام. ٹھیک ہے، آئی ہیو ناٹ گون، مے بی آئی ہیو گون ونس بٹ آئی جسٹ
did it in a fling کہ میں گزر رہا تھا, I said my salam but I want to do it more properly. And you can do it as many times as you want, but کیفیت کے ساتھ کرنا چاہیے تاکہ اس میں ایک ادب بھی تو ہے, رائٹ. سو اس سے پہلے ایک اہتمام میں کروں گا ان اے ریچولسٹک سینس کہ جس میں کوئی سیٹ پیٹرن نہیں ہے. تو ایک سب کی کوشش یہ ہوتی ہے, ابھی ریسٹرکشنز کی وجہ سے پتہ بھی نہیں ہے, آپ کو موقع ملتا ہے, وہ ایک ہی دفعہ ایپ پہ آپ کو چانس ہے وہ دیکھ لینا سارا کچھ, بٹ کہ لوگوں کی کوشش یہ ہے کہ ہم ریاض الجنہ پہنچ جائیں پہلے. بٹ اف یو ڈونٹ گیٹ دیئر ڈونٹ بی باک ڈاؤن, پوری جگہ اللہ کا گھر ہے. سو ریاض الجنہ کیا ہے, اینڈ اس کو کل انفیکٹ ہم پور ڈیٹیل میں نا مسجد کے ڈائنامکس کو سمجھیں گے, اور اس توانے اور وہ ساری کی ساری چیزیں, کہ آپ وسلم کی حدیث ہے جس میں انہوں نے بس یہ بیان کیا کہ میرے روضہ یعنی دا پلیس ویئر آئی ریسٹ, دا ہاؤس آف عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, اینڈ جو میرا ممبر ہے, ٹھیک ہے, اس کے درمیان جو حصہ ہے, ٹھیک ہے, وہ حصہ روضۃ من ریاض الجنہ, جنت کے ٹکڑوں میں سے ایک ٹکڑا ہے. اس پہ علماء کی مختلف اقوال ہیں, سم سے کہ ایکچولی یہ جنت کا ایک حصہ ہے جس کو زمین پر بھیجا گیا تھا, اینڈ ادرز سے دیٹ یہ حصہ جو ہے ایکچولی جنت کا حصہ, یعنی فرام زمین سے اٹھا کے جنت کا وہ بنا دیا جائے گا, irrespective it's a portion of Jannah. And you know one of the du'as you should make is this کہ اللہ تعالیٰ اگر آپ مجھے دنیا میں جنت میں بٹھا رہے ہیں, اب مجھے جہنم میں مت ڈالیے گا, کہ what an honor to be here as well, ٹھیک ہے, in so many senses. تو وہ ایک پارٹ ہے. تو وہاں obviously because اس میں وہ استوانے بھی ہیں, کچھ پلرز ہیں جن کی سینکٹٹی میں وہ ہے, جن کی فضیلت پتہ ہے, تو ایک انسان کی موٹیویشن بڑھ جاتی ہے. جیسے بات یہ ہے کہ اگر آپ گھر پہ نماز پڑھو یا حرم میں آگے پڑھو, ایک فرق ہے نا, رائٹ. حالانکہ اللہ تو اتنے ہی سننے والے ہیں, بٹ وہ ایک ہمیں سائیکولوجیکل اور اسپریچول بینیفٹ زیادہ محسوس ہوتا ہے. تو ریاض الجنہ پہنچ کر کوشش کریں سب سے پہلے تو وہاں صلاۃ التہجد پڑھیں, صلاۃ الحاجت پڑھیں, صلاۃ الاستغفار پڑھیں, یہ تمام چیزیں پڑھیں, اور اس کے بعد کثرت سے درود پڑھیں. کچھ اور تسبیحات استغفار کی تسبیح کرنا چاہتے ہیں, کچھ اللہ کی حمد و ثنا کرنا چاہتے ہیں, واٹ ایور یو وانٹ ٹو ڈو, ٹھیک ہے, فل یور سیلف اپ اسپریچولی, ٹھیک ہے, ٹو دا بیسٹ آف یور ایبلٹی, اینڈ دین walk to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم بہت عاجزی کے ساتھ, ٹھیک ہے, by making sure you put your phone away, right, making sure that یہ فلائٹ موڈ پہ ہے, آف ہے, in fact probably بیگ میں, تاکہ اگر آپ چاہتے نہ چاہتے جیب میں ہاتھ ڈالیں تو آپ کو ملے ہی نہ فون, because ہم at times we don't want it but ہماری عادت خراب ہو گئی ہوتی ہے. and then you walk to the Prophet صلی اللہ علیہ وسلم جدھر سے جگہ مل رہی ہے. for the men I would say کہ there are two lanes, ٹھیک ہے, ایک وہ فاسٹ ٹریک لین ہے جو لوگوں کو اٹریکٹ اس لیے کرتی ہے بیکاز وہ جالیوں کے قریب ہے, اس میں آپ کو ایک سیکنڈ بھی کھڑے ہونے کا موقع نہیں ملتا. ڈونٹ گو دیئر, گو ٹو دا سیکنڈ لین. ویسے بھی میں روز میں کہتا نا, آپ کو جالی سے اندر دیکھ کے کچھ نظر نہیں آئے گا. جسٹ ٹو کلیریفائی, اس کو ہم کل ڈیٹیل میں کریں گے. اف دے ایون گیو یو اے ٹارچ, ٹھیک ہے, فلڈ لائٹ بھی لگا دینا اور کہیں کہ تم دیکھ لو اندر کچھ ہے ہی نہیں. پیپل تھنک اندر کچھ ہے ہی نہیں سے مطلب یہ کہ جو آپ کو جس گراؤنڈ لیول پہ آپ کو نظر آ رہا ہے نا, ٹھیک ہے, اس فلور پہ کچھ موجود نہیں. It is actually way below the ground. Okay, and we'll see this tomorrow as well. And for probably several hundred years, nobody's entered that chamber. And nobody can even enter that chamber. That chamber does not have a door. Okay? So there are a lot of myths that go around. And you can look at... So اس لیے don't be obsessed with the fact کہ آپ نے کچھ دیکھنے کی کوشش کرنی ہے, آپ کو کچھ نظر نہیں آئے. It's not like کہ آپ کو کوئی جو ہے نا 3 قبریں نظر آئیں گی, کچھ بھی نظر نہیں آئے. ٹھیک ہے, تو you are at a place جہاں ادب matters the most. ٹھیک ہے, آئی تھنک فار ویمن ویسے اٹس ڈفرنٹ بیکاز دے ڈو اٹ فرام دا بیک سائڈ, سو وہ ایک الگ معاملہ ہے. بہرحال دا پوائنٹ از کہ پیچھے والی لین میں رہیں, ٹھیک ہے, اینڈ یور سائن مارکس آر واٹ, کہ وہ 3 سرکلز لگے ہوئے ہیں. دا فرسٹ ہیز دا پروفٹس نیم انسکرائبڈ, دین دیر از سیدنا ابو بکر صدیق, اینڈ دین دیر از سیدنا عمر. What you definitely want to understand, just to sort of visually imagine this thing, مجھے تو ایٹ لیسٹ نہیں پتا تھا, نہ کسی نے سمجھایا, کہ آپ وسلم کی قبر اس طرح ہے کہ when you are walking, ٹھیک ہے, the prophet's grave is going to be to my left for the men, right? تو اللہ کے نبی قبلہ رخ ہو کے, پورا جسم ان کا قبلہ رخ ہو کے لیٹا تھا, ٹھیک ہے, ایسا نہیں ہے کہ یوں سر ہے پھر دوسرا یوں ہے, ٹھیک ہے, اس کے پھر تھوڑا سا پیچھے, بلکہ میں امیج میں دکھا دیتا ہوں, پھر جو ہے نا کیا کہتے ہیں سیدنا عمر ہے, اس کے بعد پھر آپ سمجھو ہوا ہے. سو اس کو ایسے اگر میں ویژولی دکھانا چاہوں, آپ سمجھو, ٹھیک ہے, کہ اگر یہ فون ہے, میں یہاں سے واک کر رہا ہوں, تو دس از می واکنگ, رائٹ, تو دس از دا پروفٹ سسٹم, ٹھیک ہے, لائنگ اینڈ ہی از فیسنگ دا قبلہ, دس از دا قبلہ, دین دیر از سیدنا ابو بکر تھوڑا سا پیچھے کر کے, اینڈ دین دیر از سیدنا عمر, ٹھیک ہے. سو دس از ہاؤ دیئر پوزیشن اینڈ یو آر گوئنگ ٹو بی واکنگ فرام ہیئر. تو آپ جہاں آپ کو بیسیکلی آپ پہلی جگہ رک جاتے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ یو ول سے یور سلام. دا بیئر منیمم سلام از السلام علیکہ یا ایھا النبی, ٹھیک ہے, یا خاتم النبیین, یا رحمت للعالمین, وٹ ایور یو نو. اگین مائی پوزیشن وڈ بی
ڈونٹ ڈو ٹو مچ تکلف کہ اس وقت بھی کتاب کے پیج ڈھونڈ رہے ہو کہ اچھا میں جلدی سے اس میں پڑھ لوں کہ کون سے میں نے ٹائٹل دینے نہیں دینے, واٹ ایور یو نو, رائٹ, کہ یو آر سیئنگ السلام علیکم, ٹھیک ہے, کہ رسول اللہ آپ پہ سلام بھیج رہے ہیں, ٹھیک ہے, اینڈ آپ کوئی لمبا سلام کہنا چاہتے ہیں ضرور کہہ لیں, بٹ ایک دفعہ say it out from your heart. اس کے بعد there is some bit of وہ on this کہ if you read the salams that other مشائخ over the years, یعنی امام نووی کا سلام پڑھیں, بڑے بڑے لوگ ہیں, ٹھیک ہے, جنہوں نے فقہ کی تدوین کی, some of them have had extended salams where they have used very particular words کہ چند الفاظ میں گو کہ ایسا محسوس ہوتا ہے کہ اللہ کے نبی سے بات کی, ٹھیک ہے, کہ سلام کہہ کر کوئی چیز بھی کہی, جیسے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شفاعت ہے, ٹھیک ہے, اس کا ذکر کرنا, ٹھیک ہے, یا کوئی بڑا باریک معاملہ ہے, ٹھیک ہے, کہ آپ کتنا کہو, کیا کہو, ٹھیک ہے, بیکاز اینڈ ایک چیز میں کہوں گا کہ یہ اس لیے بھی باریک ہے کہ وہ کہنے اور مانگنے میں بہت فرق ہے, اینڈ یو ہیو ٹو بی ویری کیئرفل, رائٹ, بیکاز وی آسک اللہ ناٹ دا پروفیٹ, رائٹ, سو وہ ایک چیز ہے جس پہ وہ ہونا چاہیے. بس وبال دس از آئی ول لیو اٹ ایٹ یو, ٹھیک ہے, کہ آپ اس کو کیسے کرنا چاہتے ہیں, وی کین پرسنلی ڈسکس اس وے, بٹ یو سے یور سلام اینڈ اس کے بعد اچھا یہ ذہن میں رکھیں کہ دا شرطاز اور آبزرونگ یو اس وے, ٹھیک ہے, کہ آپ کیا کریں, اف یو آر پاکستانی دے ویل نو کہ ہماری کیا کیپیسٹی ہے, ٹھیک ہے, تو ایک ایکسٹرا ہمارے پہ وہ ریڈار بھی ہوتا ہے. دا پرابلم از دے ہیو ٹو ڈو دیئر جاب, کوئی اچھے برے کی باتیں اللہ نے ان کو وہاں کھڑا کیا ہے, ٹھیک ہے, لیٹس ریسپیکٹ دیم. سو اب اگر وہ مجھے بیچ سلام آ کے ڈسٹرب کرے گا نا, میرے لیے ہر چیز روئن ہو جاتی ہے, بیکاز 2 سیکنڈ بعد کسی نے آ کے مجھے مارنا ہے, تو کوشش وہاں ستون بھی ہے, میری تو کوشش ہوتی ہے میں کسی ستون کے پیچھے چلا جاؤں, ناٹ لائک اگر میں ستون کے پیچھے ہوں تو میرا سلام بلاک ہو جائے گا, یہ فرق نہیں پڑتا, میں 2 انچ پیچھے کھڑا تھا تو سلام نہیں پہنچا, ایسی کوئی چیز نہیں, ٹھیک ہے, تو میں کھڑا ہو گیا ہوں, میں وہ ہاں کوئی مجھے آ کے کہتا ہے موو کرو آرام سے, تو میں ہلکا سا 4 قدم آگے چل کے وہیں کھڑا ہو کے اپنی جو بھی میں بات کر رہا تھا, سلام کر رہا تھا, دعا مانگ رہا تھا, میں اس کو کنٹینیو رکھوں, ٹھیک ہے. ایک یہ طریقہ, تو سلام پیش کیا, کوئی بات کہنی ہے, کہیں بہت سوچ کے احتیاط سے, یا سیدھا دعا کی طرف چلے گی کہ دس از اے بلیسڈ پلیس, یو اسٹارٹ آسکنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ, ٹھیک ہے. ڈو ناٹ نیور ایور میک دا مسٹیک آف ریزنگ یور ہینڈس دیئر, بیکاز یور بیک از فیسنگ دا قبلہ, یو آر فیسنگ دا پروفٹ, یو ریز یور ہینڈس, حالانکہ آپ کی نیت نہیں ہے, ٹھیک ہے نا, او دا شرطاز ول کم رننگ ایٹ یو, ٹھیک ہے نا, وہ کھا جائیں گے آپ کو, ٹھیک ہے. سو ڈونٹ ڈو دیٹ, ٹھیک ہے, بیکاز ان کو بھی پتہ ہے شاید آپ کی نیت وہ نہیں ہے, بٹ بیکاز اے لاٹ ہیپنز ہیئر, سو اگر آپ نے دعا مانگنی ہے, آپ بیسیکلی ہاتھ سیدھے کر کے وہ رکھیں گے. ایک یہ طریقہ ہے, آئی ڈن دس اوور. ایک دوسرا بھی طریقہ ہے جو مجھے اب پرسنلی شاید ایٹ ٹائمز بہتر لگتا ہے, یو کین مکس اٹ اپ. ایک دفعہ ٹھیک ہے کہ یو سے یور سلام اینڈ دین یو سے یور سلام ٹو سیدنا ابو بکر اینڈ دین یو سے یور سلام ٹو سیدنا عمر, ٹھیک ہے, بیکاز ان دونوں کو بھی آپ سلام, اینڈ دین یو ٹرن, ٹھیک ہے, آپ ادھر ہی ٹرن کر جاتے ہو اینڈ آپ قبلہ رخ ہو جاتے ہیں اور آپ ہاتھ اٹھا لیتے ہیں اور دعا مانگنا شروع ہو جاتے ہیں. یہ دعا قبول ہو رہی ہے, ایسا نہیں ہے دعا قبول نہیں ہو رہی, اینڈ کوئی شرطا آپ کو کچھ نہیں کہے گا. انفیکٹ آپ 10-15 منٹ کیفیت کے ساتھ, بیکاز آپ کو ہاتھ اٹھانے کی بھی ہمیں عادت ہے نا, بغیر ہاتھ اٹھائے ہمیں عجیب لگتا ہے, آپ دعا مانگ سکتے ہیں, کوئی مسئلہ نہیں اس میں. اینڈ دین اینڈ اگین ہمارے ایک استاد کہا کرتے تھے کہ دعا میں تکلف نہیں, جب تک آپ کی کیفیت ہے تو دعا مانگتے رہو, جب نہیں ہے کیفیت, کسی دن 1 منٹ ہوگی, کسی دن شاید 10 منٹ ہو, ٹھیک ہے, جس واک بہت ادب کے ساتھ, ٹھیک ہے, واک اوے. ہاں یہ خیال رکھیں جو میں نے اس دن بھی کہا تھا کہ وین یو ار واکنگ آؤٹ, بیکاز اف یو ار ویئرنگ دا سلنگ بیگ, آپ کی چپلیں آپ کے پاس ہیں وہ ہے, تو باہر جاتے ہوئے چپل زمین پہ نہیں ماریں, ادب سے چپل رکھیں. اینڈ دا فرسٹ فیلنگ, ٹھیک ہے, بیکاز یہ ایک ہوتا ہے کہ فیل نہیں آئی, صحیح سلام نہیں ہوا, ڈونٹ ڈو دس. جو پہلا یہ اللہ تعالیٰ کا شکر, یار ہم کس فیلنگ کا دعویٰ کر سکتے ہیں, ہمیں کیا فیلنگ آنی چاہیے تھی. ہم تو ڈیزرو بھی نہیں کرتے کہ ہم ادھر بیٹھے ہوں اور یہ بات کر رہے ہوں یا سن رہے ہوں یا اللہ کے نبی تک پہنچ سکیں. جتنا مل گیا الحمدللہ, بی کنٹینٹ ود دیٹ. اینڈ ہاں اگر مجھے لگتا ہے کہ مجھے اس سے بہتر ہونا چاہیے تو یہ میرے اعمال کی کمی ہے, بٹ میں مایوس ہونے نہیں آیا اس شہر میں, ٹھیک ہے. میں یعنی یہ وہ شہر ہے جہاں اللہ کے نبی نے 10 سال منافقین کو نہیں چھیڑا, کہ آپ قسم کی آپ امید دیکھیں اور وہ دیکھیں, اور کتنے منافق بعد میں مسلمان ہو گئے. تو میں اور آپ منافق تو نہیں ہیں, کہیں نہ کہیں کوئی ایک رائی کے دانے کے برابر ایمان ہے جو ہمیں چلا رہا ہے, تو انشاءاللہ وی وانٹ ٹو بلڈ آن ٹو دیٹ. سو یہ بس ایک چیز ہے جس کو جو ہے ہم کرتے ہوئے چل سکتے ہیں. اور اس کے بعد جو ہے یو کم بیک اینڈ یو وانٹ, اف یو وانٹ ٹو پرے 2 رکعت شکرانے کے نفل پڑھنا چاہتے ہو, جو آپ کی کیفیت ہے وہ ساری کی ساری چیز کرنا چاہتے ہو.
سو یہ ہے. اس کے ساتھ بس میں یہ کہوں گا کہ آپ دن میں یہ ایک دفعہ کرنا چاہتے ہو, 2 دفعہ کرنا چاہتے ہو, دیٹس ریئلی اپ ٹو یو, ٹھیک ہے, ان ایوری سینس. اینڈ کبھی آپ کو پرائر ٹو دس زیادہ عبادت کا موقع ملے گا, کبھی نہیں ملے گا, اٹس فائن. ایسا بھی نہیں ہے کہ ہر دفعہ آپ کو اتنی لمبی عبادت کر کے ہی سلام کرنا, ٹھیک ہے. ایٹ ٹائم میرے ساتھ ان دا پاسٹ آئی کین سے دیٹ کبھی چلتے چلتے اچانک نظر آیا کہ وی دیر, اتنا رش بھی نہیں ہے ہوئے, چلے گئے سلام کرنے. بہت ایک فیلنگ ہے نا, انسان جج کرتا ہے, بہت پازیٹیو وہ ہے, تو کوئی مسئلہ نہیں اس میں, ٹھیک ہے. بیکاز اگین نو بک آف فقہ اور حدیث ول سے کہ آپ یہ سارے اعمال کر کے آئیں پھر آپ سلام کرنے کے لیے کوالیفائی کرتے ہیں. سو وہ چیز. آخری جو بس 1-2 چند چیزیں میں اس کے علاوہ ویسے آپ سے کہوں گا ایز اے گزارش انشاءاللہ, کہ وہ یہ ہے کہ آپ میں سے اکثر لوگ یا 9-10 دن کے لیے ادھر ہو یا 12-13 دن, ٹھیک ہے, 2 طرح کے وہ ہیں. یہ دونوں اماؤنٹس آف ٹائم اسپین آپ بہت جلدی ریئلائز کریں گے کہ بہت ٹائم ہے اور کرنے کو کچھ نہیں ہوتا. میں نے اس دن بھی کہا تھا نا, ہم جلدی عبادت کر کے برن آؤٹ کر جاتے ہیں. اینڈ انسان کو نا گول پسند ہوتے ہیں, ٹھیک ہے. تو مکے میں تو چلو ایک گول طواف کا ہوتا ہے, بٹ وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے کہ ہماری فزیکل ہمت بہت کم ہے, ہم اتنا چل ہی نہیں سکتے, ٹھیک ہے. تو وہ ایک ہماری ویکنیس ہے, اور وہ اوور نائٹ تو وہ چینج نہیں ہونی, ٹھیک ہے. اوبیسلی ہم پہلے ہی اپنے آپ کو نارمل سے زیادہ ایکزرٹ کر رہے ہوتے ہیں سفر میں, ہے. ایک چیز جو کرنے کی کوشش کریں, میں سمجھتا ہوں اس میں بہت فائدہ ہے, قرآن کو پکڑ لیں, رائٹ. اینڈ اپنا مشن یہ بنا لو کہ میں نے عمرے کی فلائٹ سے پہلے, جدہ کی فلائٹ سے پہلے قرآن ختم کرنا ہے. اب دیر مائٹ بی سم پیپل جنہوں نے 10 سال سے قرآن نہیں پڑھا, یعنی پڑھا کسی کے فوتگی پہ پڑھا کسی, بٹ قرآن آخری قاری صاحب سے ہی پڑھا تھا. سو قرآن کو ختم کرنے کا مجھے اس کی, میں اس سے ریلیٹ اس لیے کر سکتا ہوں کہ میں نے کتنے سالوں بعد یہ کام ایکچولی جو ہے, دین پہ آنے کے بعد بھی ریگولر قرآن نہیں پڑھا کئی سال, بٹ ایک عمرہ ایسا تھا میرا, بس میرے دماغ میں باتیں, میں نے کہا یہ کر کے دیکھ لو. 9-10 دن ہی تھے. اینڈ میں قرآن بہت سلو پڑھتا ہوں, پرسنلی بتا رہا ہوں, اٹک کے پڑھتا ہوں, بالکل نہیں, صحیح نہیں پڑھا ہوتا. بٹ اچھا, اس کو جو مجھے اس کی پریکٹیکلی آسان طریقہ نظر آتا ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کو اگر آپ مصحف سے پڑھو گے, جو کہ بہتر ہے, اس میں بہت تکلف بھی ہے, کیونکہ مصحف کدھر ہے, وہ ہر وقت آپ کے ساتھ نہیں ہے. یہ فون کو استعمال کرو, ٹھیک ہے. اینی ایپ دیٹ یو لائک, آئی پرسنلی پریفر ایزی قرآن, ایزی قرآن, ٹھیک ہے. ای اینڈ زی لکھیں اور قرآن لکھیں, وہ مشہور ایپ ہے, دونوں فونز میں ہے, ویری سمپل, ویری وہ, ٹھیک ہے. یہ ڈاؤن لوڈ کریں, اینڈ آپ کو یہ نظر آئے گا کہ 1 سے 1.5 پارہ تو آپ ویسے ہی پڑھ جاؤ گے وداؤٹ ریئلائزنگ. کیوں؟ کیونکہ آپ ہر نماز سے 5-7 منٹ پہلے پہنچو گے, ہر نماز کے 2-4 منٹ بعد بیٹھے ہوئے. اچھا, آپ نماز سے اٹھے ہو, آپ نے چپلیں پہنی, ہوٹل واک 4 منٹ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں 2 رکوع ہو جائیں گے, لفٹ کا ویٹ کرو بس. یعنی بی این عاشق, جب 1-2 دن آپ یہ کر کے دیکھو, 3 پارہ ڈے کا رف ٹارگٹ بن رہا ہے, آپ کو مزہ آنا شروع ہو جائے گا. اور کوئی گھنٹہ تو ویسے بھی سالڈ ٹائم ہوگا نا عبادت کرنے کا. اس کو جس کو یہ لگ رہا ہے نا ناممکن ہے, ٹرائی کرو. اس سے آپ کی کوئی اور نفل کمپرومائز نہیں ہوں گے. وہ کوئی کہتا ہے نہیں میں آخری 10 صورتیں نا صحیح طرح پڑھ لوں گا, وہ بھی نہیں ہوتی, ٹھیک ہے. سو گیو یور سیلف دس گول کہ نہیں, مجھے ان 10-12 دنوں میں قرآن کو ختم کرنا. بہت ٹائم ہوتا ہے. ایک حافظ جو ہے نا 15 منٹ میں 1 پارہ ختم کرتا ہے, ٹھیک ہے. ایک شخص جو روانی سے پڑھتا ہے, ٹھیک ہے, ایوریج وہ آدھے گھنٹے میں کرتا ہے. ایک شخص جو اٹک کے پڑھتا ہے نا, وہ 1 گھنٹے میں کرتا ہے میکسیمم. 3 پاروں کا مطلب 3 گھنٹے. تو آپ 24 گھنٹے یہاں عبادت کرنے کے لیے میں اور آپ لے کے آئے. میں آپ سے لاہور میں یہ مانگتا ہے ایک الگ بات ہے. سو بلیو ان دس, ٹھیک ہے. ہم 2016 میں حج پہ گئے تو میرے کزن جو میرے ساتھ تھے, ان کو میں نے مشورہ دیا, تو ان کا یار ہو ہی نہیں سکتا. میں نے کہا آپ ٹرائی کریں. تو وہ اتنے, ہم چھوٹا ہمارا 14 دن کا پیکیج تھا, انہوں نے وہ 11ویں دن ختم کر لیا میرے خیال سے. وہ اتنے خوش تھے, کہتے ہیں میں نے پتہ نہیں اس کی خوشی الگ ہے, میں آپ کو بتا رہا ہوں. if you are somebody who reads regularly then الحمدللہ, ٹھیک ہے, تو آپ اپنی منزل کے لحاظ سے یا جس طرح بھی چلتے رہے. بٹ اگر آپ کو واقعی پتہ ہے یار کہ مجھے تو 20 سال ہو گئے ہیں, 15 سال ہو گئے ہیں قرآن پڑھے, یہ 10 دن قرآن, اور قرآن کا کوئی متبادل نہیں ہے, کوئی بیان, کوئی درس, کوئی ذکر قرآن کا متبادل نہیں ہے. یہ ایک چیز, ٹھیک ہے, میں آپ کو ضرور درخواست کروں گا کہ اس کی کوشش کریں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو قرآن سے جڑنے کی توفیق عطا فرمائے. دوسری یہ بات کہ جب ہم جنازے پہ کھڑے ہوتے ہیں یہاں, بیکاز آپ دیکھتے ہیں کہ ہر مرتبہ جو ہے نا یہاں جنازے کی نماز ادا کی جاتی ہے, تقریباً ہر نماز کے ساتھ ہی ہوگی. ایک چیز جو لوگ غلطی کرتے ہیں وہ یہ ہے کہ لوگ بھول جاتے ہیں یہ کہنا انا للہ و انا الیہ راجعون. جنازہ از اناؤنسمنٹ آف دا فیکٹ somebody is passed away, right? تو for some reason I've noticed, at least I tend to forget, مجھے بہت عرصے والے لگے, تو you have to remember this کہ ایک یہ بات کہنی ہے. دوسرا, پاکستان میں the way جنازہ is prayed generally, because you have a Hanafi majority country, that's slightly different to this one,
ٹھیک ہے. تو وہ ایک ڈفرینس تو یہ ہے کہ اگر آپ تھوڑا سا کبھی عرب کو تھوڑا سا وسپر بھی اونچا کر رہے ہوتے ہیں, ہم پہلی رکعت میں ثنا پڑھتے ہیں سبحانک اللہ, رائٹ, جنازے میں دے ریسائٹ سورہ فاتحہ, دیٹس فائن. تو یو کین کنٹینیو ٹو ریسائٹ ثنا. دوسرے میں ہم درود پڑھتے ہیں, تیسرے میں ہم اللہم اغفر للحینا میتنا وہ دعا پڑھتے ہیں. جس کو نہیں آتی کوشش کرو یاد کر لو, یا صرف اللہم اغفر لہو پڑھ لو, اتنا بھی کافی ہے, ٹھیک ہے. کیپ ریپیٹنگ دس. پھر یہاں ایک سلام پہ ختم ہو جاتا ہے. They don't say the second salam. The second salam is the repetition of the first one here, right? ہمارے یہاں 2 سلام ہوتے ہیں. تو you say one salam, آپ because آپ امام جس کے پیچھے ہو نا, یہ نہیں ہو سکتا کہ امام ایک سلام کر رہا ہے آپ کے, نہیں میں 2 کر رہا ہوں, ٹھیک ہے. you do what the imam is doing, and جنازہ یہ بھی کیا کہتے ہیں is fine. So یہ ایک چیز ہے جو کہ پتہ ہونی چاہیے. So انشاءاللہ I feel کہ if we can work on this, ٹھیک ہے, تو اللہ تعالیٰ خیر والا معاملہ کریں گے. بہت ساری دعا کریں. جس نے آپ کو کہا کہ ہمارا سلام پہنچا دیں, اگر یاد رہے تو ان کا نام لے کے یا ایک عمومی نیت کر کے ان کا سلام بھی پہنچائیں. بہت سارے لوگوں کے لیے دعا مانگیں, اینڈ اللہ تعالیٰ کا جتنا شکر ادا کریں ہم وہ کم ہے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.